بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا سفر المظفر منحوس ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کی بشارت دوں گا جو اس مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دی. یہ حدیث غلط جھوٹی حدیث مشہور ہوئی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات الکبریٰ میں اور اسی طرح طاہر پٹنی نے بھی اس حدیث کی پوری تحقیق کی ہے اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہے. اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تہمت ہے، بری بات. بیوی کو حرام زادی کہنے سے کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں، گالی اور طلاق میں فرق ہے. گالی سے اس کی عزت مجروح ہوگی یا اس کے تکلیف پہنچے گی، لیکن اس کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور طلاق اگر اس میں الفاظ گالی والے نہ بھی ہوں بلکہ بظاہر ایسا لگتا ہو مثلا جیسے زہار ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا، اپنی بہن سے تشبیہ دینا، اس سے زہار واقع ہو جائے گا، حالانکہ اس میں کوئی گالی نہیں. تو ایسا کلام جس میں جدائی کا معنی آتا ہو یا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جدائی پہ، ختم کرنے پہ، رشتہ چھوڑنے پہ دلالت کرتا ہو تو پھر طلاق کی طرف غور کیا جائے گا، ورنہ طلاق نہیں ہوگا. میری متعدد بیویاں ہیں اور ان کا خاندانی معیار ایک نہیں ہے، تو میں کیسے برابری کروں؟ شریعت مطہرہ میں جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کفو کا جو لحاظ ہے وہ پورا رکھا جاتا ہے. کفو کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ خاتون جس معاشرے کی ہے، جس خاندان کی ہے، اگر آپ اس کے وہ حقوق پورے کر سکتے ہیں تو یہ نکاح درست ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کفو نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بادشاہ کی بیٹی نے موچی سے شادی کر لی، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ زیادہ دیر چلے گا. اور اسی لیے نکاح میں کفو کا خیال رکھنا یہ لازم ہے. نکاح تو ہو جائے گا اگر کسی نے ایجاب و قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد والے آنے معاملات وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی بین نسائی، اے اللہ یہ میری زوجات کے درمیان تقسیم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نمبر ہوتا تھا. فلا تاخذنی فیما تملک ولا املک، اور اس کے بعد بھی اگر مجھ سے کمی بیشی ہو جائے، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت تعلق بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت معافی بھی مانگ لی کہ اس سے زیادہ اگر کمی بیشی ہو جائے تو وہ لا املک، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا اس میں. تو پیغمبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنی خواتین کے درمیان تقسیم کے حوالے سے، تو ایک عام آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے. آج کل لوگ نکلے وہ صرف یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی شادیاں، ان شادیوں کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں کرنی چاہیے یا میں ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور آپ یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہو تو سو بسم اللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر جذبات میں فیصلہ ہو جائے بعد میں مشکلات پڑ جائیں. حلالہ شریع کا کیا طریقہ ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ حلالہ، دیکھیں حلالہ جو ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے وہ طلاق ہے. اور اس طلاق کے بعد پھر اب دو راستے ہیں. 3 طلاق اگر واقع ہو گئی تو بیوی حرام ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اب بغیر کسی اور کے نکاح کے واپس شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اب 2 راستے ہیں، ایک حلالہ ہے ایک حرامہ ہے. حلالہ یہی ہے کہ کسی اور کے نکاح میں دے دیا جائے، اس کا شوہر مر جائے، اس کا شوہر کہیں چلا جائے طلاق دے کے، یا وہ ایسی کسی وجہ سے طلاق دے دے واپس اپنی نکاح میں لے لے، اب یہ حلال طریقے سے رہنا ہے. اور اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا اور 3 طلاق کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں تو یہ پھر حرام ہے، آپس میں نکاح نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. تو شریعت مطہرہ میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں بہت بڑی وعید یا بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے علماء کرام ایسا ہیلا بتاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی امید ہے کہ نسبتاً اس کام سے کم، اس لیے
فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اگر یاد ہے تو ہر نماز کی ادا کر لی جائے، اگر یاد نہیں ہے تو جو معروف طریقہ ہے کہ میرے ذمے جتنی فجر ہے اس میں سے پہلی فجر، میرے ذمے جتنی ظہر ہے اس میں سے پہلی ظہر، اس طرح کرتے جائے انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ کسی نے زمانہ بلوغ سے پہلے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے شادی کی تو میری وہ عورت جس سے میری شادی ہوئی اس کو طلاق ہے، تو اس کا یہ قول موقع وقوع پر صادق آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلے دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو نابالغ ہے نہ اس کی عبادت نہ اس کی قسم نہ اس کی نظر یہ معتبر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو جب جا کے بلوغ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ اس کے اوپر پورے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہ جو نام نہاد قانون ساز ہیں وہ بھی اس کشمکش میں لگے ہوئے ہیں۔ کل رات کو میرے پاس ایک ساتھی آئے، فرمانے لگے کہ بھائی 18 سال سے پہلے اگر کوئی مذہب بدل لے تو اس کو مذہب بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس کے علاوہ کون سا قانون ہمارا اسلامی ہے جو ایک نئے اسلامی کے اوپر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت مطہرہ کے عین موافق ہو سوائے ختم نبوت کے قانون کے؟ اس میں بھی روزانہ حملہ ہوتا ہے، علماء کرام کھڑے ہو جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ دوبارہ اسلام میں بلوغ کی عمر بالاتفاق احناف کے نزدیک 15 سال، 15 سال کا لڑکا 15 سال کی لڑکی اسلام میں بالغ ہے، اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اگر وہ کوئی مذہب لائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مذہب لانے سے روک نہیں سکتی، واپس نہیں کر سکتی۔ بات ٹینک میں کبوتر گرنے سے ٹینک کے پانی ناپاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھا جائے گا کہ وہ عشر فی عشر ہے یا نہیں ہے، 10 بائی 10 کہتے ہیں آج کل 225 اسکوائر فٹ کا حساب بنتا ہے، اگر وہ 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا ہے تو اس کا تمام پانی نجس ہو گیا، سارا باہر نکالنا ہوگا، پورے ٹینک کو دھونا ہوگا اور نیا پانی ڈالنا ہوگا۔ اور اگر اس سے بڑا ہے تو پھر پانی بہا دیا جائے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے نجاست۔ اگر گرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی اوقات کی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں گی کیونکہ اس پانی سے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، اور اگر نامعلوم ہے تو 3 دن کی نمازیں اور 3 دن کے اعمال دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى